علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربت کا، سنگت کا، صحبت کا اعزاز پانے والوں میں ایک نام نامی اسم گرامی ہے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کی حیات طیبہ عظمت و رفعت اور شان و شوکت کا ایک ایسا حسین گلشن ہے کہ جس کے کسی بھی پھول اور کلی پر آپ توجہ کریں تو اس کی خوشبو سے مشام جاں ہی معطر نہیں ہوتی بلکہ ایک جہان منور ہوتا ہے۔ انسان کے بڑا ہونے کے لیے جن اصول اور ضوابط کو سامنے رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں معاصرین کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں بڑے اہل علم کا کیا نظریہ ہے، فلاں کے بارے میں علاقے کے رؤساء کا، برادریوں کے سربراہوں کا کیا خیال ہے۔ لیکن اگر آپ اس تصور کو سامنے رکھیں تو پھر یہ اصول کیسا لگے گا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کی عظمتوں کو قرآن میں پروردگار بیان کرے اور حبیب خدا خود بیان کریں اور اصحاب رسول جس کی عظمتوں کو بیان کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما نزل فی احد من کتاب اللہ ما نزل فی علی، کہ جس قدر حضرت علی کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں اس قدر کسی اور غلامان رسول میں کسی کو اعزاز میسر نہیں آیا۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں 18ویں جلد پر اس کو 11ویں صفحے پر ایک روایت نقل کرتے ہوئے ابن عباس سے فرمایا، نزلت فی علی 300 آیہ، وہ کہتے ہیں تقریباً 300 آیات ہیں جو مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا آپ سوچئے کہ جب حضور کے غلام کا یہ مقام ہے تو پھر نبیوں کے امام کا کیا مقام ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو گویا بہت سی آیات اب 300 کے قریب اور اس طرح مختلف علماء نے، محدثین نے مقدس اقوال نقل کیے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے حوالہ سے امام المحدثین امام حاکم نیشاپوری نے ایک روایت نقل فرمائی ہے مستدرک میں 3 جلد اور صفحہ نمبر 483 پہ، فرماتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے اعزازات میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کعبہ میں پیدا ہوئے، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہو کہ اس کے بارے میں بہت سی روایات یہ بھی ہیں اور بہت سے اہل علم نے اس بات پہ کلام بھی کیا ہے، لیکن ظاہر ہے بہت سے ائمہ، امام فاقہی نے اخبار مکہ کی 3 جلد میں 360 صفحہ پر یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کعبہ میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی
تو سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ فرماتی ہے میں نے جب ان کو اٹھایا، اس کو حضرت نظام الدین اولیاء نے بیان کیا ہے اور صاحب فواد الفواد نے بیان کیا ہے کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی علی المرتضیٰ نے۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں ہمیں خوشی تو ہوئی کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے مگر آنکھیں نہیں کھول رہا۔ ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھائی کو بلاؤ۔ حضور تشریف لائے، حضور نے علی المرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو حضرت نظام الدین فرماتے ہیں اکابرین صوفیاء کے اقوال سے کہ اس وقت علی پاک نے آنکھیں کھولی۔ راز کیا تھا؟ فرماتے گئے کہ راز یہ تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلی نظر کسی نہ کسی چیز پہ پڑتی ہے۔ کسی کی ہاسپٹل میں دائی پہ نظر پڑتی ہے تو کوئی پہلی نظر کسی دیوار کو دیکھتا ہے۔ علی وہ ہے جس نے پہلی نظر حبیب پروردگار کو دیکھا ہے، حضور سید عالم کے چہرے اثر پر پڑی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ بیان فرماتی ہے لما ولدتہ سماہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وبصق فی فیہ ثم انہ القمہ لسانہ فما زال یمسہ حتی نام۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس کا نام کیا رکھے؟ تو حضور نے فرمایا اس کا نام علی۔ اس کے منہ میں اب گھٹی اس کو کون دے گا اور کیسی دیں گے؟ تو فرمایا گھٹی کے لیے حضور نے اپنا لعاب علی کے منہ میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے جس کو گھٹی اتنی برکت والی میسر آئے تو علامہ مومن حسن شبلنجی نے ایک خوبصورت بات نقل فرمائی کہ دنیا کا یہ اصول ہے جب بچہ روتا ہے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ باقیوں میں سے اس کی ماں اٹھائے تو بچہ ان کے پاس چپ کر جاتا ہے، لیکن علی المرتضیٰ جب روتے تو فاطمہ بنت اسد فرماتی بلاؤ محمد کو، اس کو چپ کرائے۔ تو فرماتے کہ جب حضور اٹھاتے اور حضور اپنی زبان علی کے منہ میں رکھ دیتے، علی زبان مصطفیٰ چوستے چوستے چپ کر جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے بارہا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کمال اسی زبان کا ہے جس کو میں نے بچپن میں چوسا ہے، یہ زبان مصطفی کا کمال ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات میں ایک یہ بھی اعزاز آپ کو شامل ہے کہ حضور نے علی کی ماں کو اپنی ماں کہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے حضور کو اتنا پیار دیا ہے کہ حضور نے خود فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور ان کے لیے حضور نے دعا ارشاد فرمائی رحمک اللہ یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری ماں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ بھی میری ماں ہیں۔ اور پھر جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا حضور کی چچی اور حضرت علی کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو علامہ سمہودی نے صاحب وفاء الوفا نے تیسری جلد 898 صفحہ پر اس روایت کو نقل کیا۔ قبر کی تیاری کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ابو ایوب انصاری کو عمر بن خطاب کو حکم فرمایا، جب لحد تیار ہو گئی قبر مبارک بن گئی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود اترے قبر میں، فاطمہ بنت اسد کی قبر میں، علی پاک کی والدہ ماجدہ کی قبر میں اترے اور قبر میں لیٹ گئے۔ اور صحابہ حیران تھے کہ یہ منظر اور یہ شفقت پہلے کبھی کسی کے حوالہ سے دیکھنے کو نہیں میسر آئی۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ صاحب وفاء الوفا نے اس کو نقل کیا تیسری جلد اور 899 نمبر پر صفحے پر، اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین۔ یعنی حضور قبر میں لیٹ گئے اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے، اور دعا کیا ہے
اے اللہ، اے پروردگار، میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلہ سے، پروردگار مجھ سے پہلے اور میرے وسیلہ سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو حد نگاہ تک فراغ فرما دے، بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ اب دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضور نے چادر دے دی فاطمہ بنت اسد پاک کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ حضور نے اپنی قمیض مبارک عطا فرما دی۔ اور جب قبر سے باہر نکلے، حضور کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ حضرت عمر پاک نے عرض کی، آقا یہ شفقت اور یہ عنایت پہلے کسی کو یہ اعزاز میسر نہیں آیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ماں تھی اور جب بھی کھانا پکایا کرتی تو میرے لیے یہ اسپیشل رکھ دیا کرتی، اور اگر میں قریب ہوتا تو اپنے بچوں کو تب تک نہ دیتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں، میں آ نہ جاتا۔ گویا جس نے حضور سے وفا کی ہے، کریم آقا کی شفقتوں نے بھی کس انداز سے ان کو نوازا ہے۔ وَأَنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي عَنْ رَبِّي أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَخْبَرَنِي فِي جِبْرِيلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا۔ صاحب کنز الامال علامہ ہندی نے 7ویں جلد پہ اس حدیث مبارک کو بیان کیا کہ حضور اس پر کیا فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جبریل کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ یہ خاتون جنتی ہیں، جس نے پیغمبر کی خدمت کی، نبوت و رسالت کے اس حامل انسان کامل کی خدمت کی، یہ جنتی ہیں۔ اور جبریل امین نے بتایا اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو حکم فرمایا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یعنی حضور قمیض دیں، حضور وسیلہ سے دعا مانگے اور حضور مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پروردگار کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ اب یہ ہے ان کی والدہ۔ اب دیکھیے کہ قرآن کی متعدد آیتیں جن کے حق میں نازل ہو رہی ہیں، ان کی عظمت و رفعت کے حوالہ سے حضور کی بارگاہ میں اس کا مقام دیکھیے، علی المرتضیٰ کا کرم اللہ وجہہ الکریم، کیونکہ آج کا دن مولا کائنات سے ہے اور اس لیے ہم آج اور کل کے دن حضرت علی المرتضیٰ کے حضور عقیدتوں کا، محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اور ہم یہ عرض کریں گے کہ حضرت مولا علی پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، حضرت مولا علی کسی مخصوص مکتب فکر کے نہیں ہیں، حضرت مولا علی کسی مخصوص مسلک و مکتب و مشرب کے نہیں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ ہر اس کے ہیں جس کا نبی ہے، ہر اس کے ہیں جس کا ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، جس کے حسنین کریمین ہیں، علی ہر اس کے ہیں۔ اور ہمیں ان سے پیار کیوں نہ ہو جن سے پیار خود نبی نے کیا، ہمیں ان سے عقیدت کیوں نہ ہو جن سے محبت میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خود فرمائی۔ آپ سنیں کہ حضور نے کیا فرمایا، فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی حلمہ وإلى یحییٰ بن زکریا فی زہدہ وإلى موسیٰ بن عمران فی بطشہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ اس کو صاحب ریاض النظرہ نے 3 جلد 196 صفحہ پر، ابن عساکر نے 17ویں جلد 378 صفحہ پر بیان فرمایا ہے۔ یعنی حضور کتنے خوش ہیں، فرما رہے گئے جو آدم کے حلم کو، نوح کے فہم کو، ابراہیم کے حلم کو، یحییٰ بن زکریا کے زہد کو، موسیٰ پاک کو اور انبیاء کرام کے جمال کو، جھلک کو، حسن کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے علی کو دیکھے، وہ میرے علی کو دیکھے۔ حضور اتنے راضی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں یفتخر یوم القیامت آدم بابنہ شیسا وافتخر وانا بعلی۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام فخر فرمائیں گے کہ ان کی آغوش میں حضرت شیس ہوں گے، ابراہیم اپنی آغوش میں اسماعیل کو لے کر چلیں گے، زکریا پاک یحییٰ کو لے کے چلیں گے، حضرت یعقوب یوسف کو لے کے چلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں علی کو لے کے چلوں گا،
تو حضور علی پہ فخر فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میرے کریم آقا نے کیا فرمایا، اشقى الاخرین الذی یطعنک یا علی۔ اس کو امام ابن کثیر نے البدایہ میں 7ویں جلد میں بیان فرمایا، اے میرے علی، امت میں بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا۔ حضور نے فرمایا اعلم امتی من بعدی علی، کنز الامال، مسند احمد میں یہ روایت نقل کی ہے، فرمایا میرے بعد امت میں بڑا سب سے عالم علی ہے۔ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ۔ اور اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جو علی المرتضیٰ کی عظمتوں رفعتوں پر اس انداز سے چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں۔ یوں ہی تو نہیں کہ جس کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم فرمائیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا مولا میں ہوں ہر اس کا مولا علی ہے۔ اس روایت پہ میں آج کی اس درس کا اختتام کرنا چاہوں گا، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، جب حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یہ مجمع الرحمن گارڈن کی مسجد کا نہ تھا، یہ اجتماع سید عبید الرحمن کے مقتدیوں کا نہ تھا، یہ مجمع جلیل القدر صحابہ کا تھا۔ حضور نے ایک کے ہاتھ اٹھا کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس پہ صحابہ کا ری ایکشن کیا تھا، یہ بات سن کے ہم آج دعا کی جانب بڑھیں گے۔ آپ دیکھیے تعصب کی کوئی بانسری بجانا چاہے تو بجاتا رہے، اگر کوئی حسد کی دلدل میں دھنسنا چاہتا ہے تو دھنستا رہے، اگر کوئی فرقہ واریت کے کیچڑ میں جانا چاہتا ہے تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ صحابہ کو توڑ کے جدا کر کے اپنے طور پر اپنی تحقیق اور جستجو کا سہارا لے کر عقائد و نظریات کے حوالے سے کو کمزور پہلو نکالنا چاہتا ہے، لاکھ نکالتا پھرے، لیکن یہ ذہن نشین فرما لیجئے جب نبی نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی ہے اس کو ملا باقر مجلسی آل تشیع کے سب سے بڑے مجتہد محدث کہتے ہیں۔ ایک بندے نے مجمع چیرا، دوڑ کر آواز لگا رہا تھا بخ 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 مبارک مبارک مبارک۔ وہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اس نے یوں بازو کھول دیے اور کہنے لگا یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اس نے جپھی ڈالی، مبارکباد کی آواز بلند کرتے ہوئے کہا علی ابو طالب کے شہزادے مبارک ہو، تو آج سے میرا بھی مولا ہے اور قیامت تک ہر مومن مومنہ کا مولا ہے۔ آل تشیع کی 2 4 20 25 نہیں سینکڑوں کتابیں، کیونکہ اس پر میری تحقیق ہے اور 450 صفحات پر مشتمل میری کتاب ہے جس کا نام ہے قرابت آل و اصحاب رسول کتب شیعہ کی روشنی میں۔ اس میں میں نے امہات الکتب کے حوالوں سے اس روایت کو درج کیا ہے۔ جپھی ڈال کے مبارکباد دے کے بلند صدا لگانے والے اس کے بارے میں آل تشیع کی کتاب چیخ کے کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جس نے مبارکباد پیش کی ہے اس کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے وہ، یہاں تعصب نہیں ہے، یہاں حسد نہیں ہے، یہاں محبت اور پیار ہے، یہاں چاہت و الفت ہے۔ حضرت علی اپنے کندھے پہ ایک چادر رکھا کرتے، کپڑے چینج کرتے، چادر نہ چینج کرتے۔ کسی نے پوچھا یہ چادر چینج نہیں کرتے؟ فرمایا میں نے دل سے نشانی لگا کے رکھی ہوئی ہے، یہ میرے یار عمر کی نشانی ہے، یہ میرے محبوب عمر کی نشانی ہے۔ آؤ پھر سنتے جاؤ میرے علی المرتضیٰ کے سے پیار کرنے والوں، علی المرتضیٰ نے یکے بعد دیگرے 9 نکاح کیے گئے، 9 شادیاں کی ہیں علی المرتضیٰ نے۔ حضرت فاطمہ سے اولاد ملی، علی پاک نے نام خود نہیں رکھا، ان کا نام نبی نے رکھا، حسن حسین۔ سیدہ کا وصال ہو گیا، علی پاک نے دوسری شادی کی، اللہ نے بیٹا دیا۔ علی اپنے بچوں کا خود نام رکھ رہے ہیں، ایک کا نام رکھا محمد،
ایک کا نام رکھا ابو بکر، ایک کا نام رکھا عمر، ایک کا نام رکھا عثمان، ایک کا نام رکھا جعفر، ایک کا نام رکھا عبداللہ، ایک کا نام رکھا عباس۔ کسی نے پوچھا آپ نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر، محمد، عمر، عثمان کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے پہلے بچوں کے نام نبی نے رکھے تھے، ان کے میں نے رکھے ہیں، نام اپنے بچوں کے لوں گا، یاد مصطفیٰ کے یاروں کی آئے گی۔ یہ ہے وہ نظریہ جو اہل تشیعوں، اہل سنت کی کتب میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں اختلافات سے بچ کر ان نفرتوں کی ہواؤں اور جھگڑوں طوفانوں سے بچ کر محبتوں کی، چاہتوں کی، الفتوں کی خالق کائنات فضائیں ہمائیں نصیب فرمائے، اور ہماری نسلیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونے کی بجائے ان مقدس شخصیات کو تقسیم کر کے ان کی خدا نخواستہ تنقیس کر کے اپنی بربادی کی جانب بڑھنے کی بجائے ان سے پیار اور محبت کا تعلق جوڑ کے اپنی دنیا عقبہ کو سرفرازی کی جانب بڑھاتے ہوئے نظر آئیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے روز بھی حضرت مولا کائنات کے حوالہ سے معروض پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں مولا کائنات کی محبت، آل رسول کی مودت اور اصحاب رسول کی عقیدت نسل در نسل نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔